وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین خیر و عافیت میں رکھے۔ سوال یہ تھا کہ صدقۃ الفطر صاحب نصاب ہی پر فرض ہے، واجب ہے، یا ہر شخص پہ؟ اس سلسلے میں یاد رکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کا حکم قول فیصل ہے، وہ یہ ہے کہ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعیر على العبد والحر والذکر والانثى والصغیر والکبیر من المسلمین وامر بها ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة۔ صحیح البخاری و صحیح مسلم، اور یہ الفاظ صحیح بخاری کے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ الفطر کو، صدقۃ الفطر کو فرض کیا ہے۔ کھجور چاہے یا جو ہو ایک سا ہے، علی العبد جو غلام ہے اس کے اوپر بھی، والحر آزاد پر بھی، ذکر میل پر بھی، والانثی فیمیل پر بھی، لڑکا لڑکی بچہ بچی تمام کے اوپر، والصغیر والکبیر من المسلمین تمام مسلمانوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرض قرار دیا ہے۔ اور آپ نے حکم دیا کہ لوگوں کے عیدگاہ جانے سے پہلے زکوٰۃ الفطر ادا کر دیا جائے۔ اور اسی طرح سے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کننا نخرج زکوٰۃ الفطر اذ کان فینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم زکوٰۃ الفطر ادا کیا کرتے تھے جبکہ ہمارے درمیان نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے۔ کتنا؟ صاع من طعام، کھانے کی چیزوں میں سے ایک صاع، او صاع من تمر یا کھجور میں سے ایک صاع، او صاع من شعیر جو میں سے ایک صاع، یا یہ زبیب کشمش میں سے ایک صاع، او صاع من عقد یا پنیر میں سے ایک صاع۔ یہ بخاری اور مسلم کے اندر موجود ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ زکوٰۃ الفطر ہر ایک کو ادا کرنا چاہیے، یہاں تک کہ کوئی اتنا مسکین ہو کہ پورے سال کا خرچہ اس کا صحیح سے نہ چلتا ہو، وہ بھی کسی اور سے ملے تو وہ اپنے سے غریب کو دے دے، لیکن اس سلسلے میں کوتاہی نہ کرے۔ اس کا کوئی نصاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کی طرح سے متعین نہیں کیا ہے، اس لیے مسلمانوں کو بھی اپنی طرف سے صاحب نصاب ہونا، یا نصف صاع کہتے ہیں کہ آدھا صاع تقریباً 2.5 کلو سے لے کر کے 3.25 کلو کے درمیان 4 لپ ہوتا ہے۔ لپ یعنی 2 ہاتھوں سے معتدل آدمی جتنا رکھ سکے اس کو حفنات بولتے ہیں۔ اس لیے اس سلسلے میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرض قرار دیا ہے۔ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ صحیح بخاری اور مسلم کے ہیں۔ اس لیے اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین مسلمانوں کو مزید اپنے نبی کی سنت کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے آ جانے کے بعد ادھر ادھر کی بات نہیں سننا چاہیے۔ یہی اصل اتباع مصطفیٰ کا تقاضا ہے، اور یہی قرآن و حدیث کا مومن سے مطالبہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات جیسے آ جائے تو اس میں آنا کانی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ سمعنا و اطعنا کہنا چاہیے۔ انما كان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا و اطعنا واولئک هم المفلحون۔ کامیابی، کامرانی اور فوز و فلاح انہی لوگوں کے لیے ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو سنتے ہیں اور سمعنا و اطعنا کی صدائیں لگاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کی اتباع اور آپ کی پیروی کی بھی۔